بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ 25 سال کے عرصے میں بننے والے محل کے ایک انجام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن بن ثالث مشہور ہیں۔ وہ 300 ہجری میں تخت پر بیٹھا اور 82 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی ایک چہیتی باندی تھی جس کا نام الزہرا تھا۔ سلطان نے اپنی اس باندی کے نام پر کرتبہ کے کنارے ایک محل تعمیر کیا جس کا نام الزہرا رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس کو قصر الزہرا کی بجائے مدینہ الزہرا کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 میں مکمل ہوئی۔ اس محل کو بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے۔ سنگ مرمر اور آرائش و زبائش کے دوسرے بہت سے قیمتی ساز و سامان جو فرانس، یونان، ترکی، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفہ دیے تھے استعمال کیے گئے۔ اس کی چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جاتی۔ اس محل کے نظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,000 سے زائد غلام تھے۔ حرم صحرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہا کرتا۔ یورپ اور دوسرے دیگر ممالک سے سیاح بکثرت اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے، مگر اس عالی شان محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں 1 ارب روپے سے بھی زائد میں بننے والا یہ محل صرف 1 صدی کے اندر ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں کے باہمی اختلافات اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے کرتبہ الزہرا کھنڈر بنا دیا گیا۔ عیسائیوں نے ایک طویل عرصے کی سازشوں اور کوششوں سے آخر کار ان بکھرے ہوئے مسلمانوں پر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس کے بعد اس محل پر زمانے کی گرد پڑتی رہی۔ موجودہ زمانے میں اس محل کی جگہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور بغیر دروازوں کے چوکھٹیں مسلمانوں کی نااتفاقی اور بربادی کا رونا روتی نظر آتی ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔